ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. بات یہ ہے کہ نئے سال کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر اس سال میں ہوگا کیا. کل کے پروگرام میں ہم نے یہی بات کی کہ 2020 کے متعلق کہتے رہے کہ اس سال میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا میں اتنا زیادہ ان چیزوں میں پڑھتا نہیں. اس کی وجہ یہ کہ میں پاکستانی ہونے کے ناطے تھوڑا ریئلسٹ ہو گیا ہوں. ریئلسٹک آپ بھی ہیں, مانتے نہیں. کیونکہ دیکھیں رات کو سونے سے پہلے آپ گھر کی ساری کنڈیاں اور تالے بار بار چیک کرتے ہیں. پھر بھی آپ کے دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں دروازہ کھلا نہ رہ گیا ہو, کوئی گھر میں نہ آ جائے. تو پھر کیسی ریاست کا انتظام اور کیسا امن و امان. برا نہ ماننا, جو بات ہے حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پھر ساتھ ساتھ آج کی تاریخ میں میں پاکستانی ہونے کے ناطے بتا رہا ہوں, آپ کے دل کی بات ہو تو علیحدہ ہے, اگر دل میں بات اور ہو, زبان پر اور ہو, تو اسے انگلش میں تو ہپوکریسی کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں, آپ خود طے کر لیجئے. پھر اس کے بعد رشوت کے بغیر ہمارے ملک میں کوئی کام ہوتا نہیں. حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں, لوگ نیک ارادوں کے ساتھ بھی آتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب بھی ایک دور میں نیک ارادوں کے ساتھ ہی آئے تھے, لیکن کام نہ بنا. عمران خان صاحب کی بھی نیت صاف ہے, لیکن کام نہ بنا. برا نہ ماننا, جو حقیقت ہے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. ملک میں رشوت یکساں ختم تو نہیں ہو گئی نا. ہم نے تو یہی کہا تھا صاف چلی شفاف چلی, لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج بھی پاکستان سے رشوت کی یہ برائی ختم نہیں ہوئی. آج بھی ہماری بہنیں, بیٹیاں, بیویاں اگر باہر جائیں گھر سے تو ہمارے دل میں کھٹکا رہتا ہے, ان کی عزت کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. یہاں تو ایسے ملک کے اندر حالات ہیں, آپ کو کیا بتاؤں, میڈیا پر ہی آتے ہیں, روح کانپ سی جاتی ہیں. بچوں کے ساتھ جو کام کرتی ہے ہماری قوم, اس کے بعد پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ہے تو عنقریب جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے, وہ تو عنقریب ہم سب کے ساتھ. اللہ حفاظت فرمائے. انسان ہمیشہ اپنے لیے حفاظت کی دعا ضرور کرے, کیونکہ یہاں پہ اقوام وقام کا کوئی لحاظ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سزا دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ پناہ مانگیں. یہاں قوم وام سب کچھ سب بھول جاتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ میں اولادیں گمراہ ہو گئیں, ان کو تباہ ہونا پڑا, اولادوں کو, بیویوں کو تباہ ہونا پڑا, کیونکہ انہوں نے نہیں سنی. اقوام پوری تباہ ہوئی. میں بڑی بات نہیں کر رہا, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ, میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا. I don't want to be the harbinger of bad news, لیکن آپ حالات کو جانتے ہیں. وہ اقوام بھی تباہ ہوئیں جنہوں نے تول میں گڑبڑ کی. یہ معاشی کرائم ہے. کیا ہے؟ اکنامک کرائم, تول میں گڑبڑ کرنا. ملاوٹ ہمارے ہاں عام ہے. ٹھیک تو نہیں ہو گیا نا سب کچھ. دیکھو لوگ برا مانتے ہیں, کہتے ہیں یار آج 2021 شروع ہو رہا ہے, آج پھر آ کے زہر اگلے گا. علی ناصر, میں زہر نہیں اگلوں گا. رات بھر فائرنگ کر لیا آپ نے, انجوائے کر لیا, خوب مستی کی, خوب جناب لڑکپن کے مزے اٹھائے, کچھ ایسی چیزیں کی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, کچھ مدہوشی میں بھی رہے. کہنا نہیں چاہیے, لیکن پاکستان میں چلتا ہے نا. آج پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو نئی سال کی خوشیاں مبارک دے دوں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یار کچھ تو لوگوں کے لیے دل میں درد پیدا کرو. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں, تھوڑی جذباتی گفتگو کروں گا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب معروف ماہر معاشیات ہیں, ہمیں جوائن کریں گے, اور بریک کے بعد ان کے ساتھ میں تفصیلی گفتگو کروں گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک پہ جا کر پھر واپس آتے ہیں. میری کڑوی باتوں کو برا نہ ماننا. کبھی کبھی مجھے دکھ ہوتا ہے, کبھی کبھی مجھے برا لگتا ہے جب میں اپنی قوم کی طرف, اس کے اعمال کی طرف, اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں. تو میں بھی کوئی نیک بندہ نہیں ہوں, بلکہ میں تو کہتا ہوں پاکستان میں دو ہی برے لوگ ہیں, ایک میں اور ایک ماوش حیات. لیکن اس کو بھی میں بیچاری کو کیوں برا کہوں, کیونکہ آپ کے حسد کی وجہ سے وہ بری بن رہی ہے, ورنہ شاید وہ بھی اچھی ہو. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کی اس مینٹیلٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں. برا نہ ماننا, نیا سال ہے, کہتے ہیں نئے سال میں نئی ریزولوشن بنانی چاہیے. بناؤ. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
ایک اور سال اسی طرح سال گزرتے رہتے ہیں. ہر سال میں امید توقع کرتا ہوں معاملات ٹھیک ہو جائیں. پہلے حال اس سے زیادہ خراب تھا. راتوں کو نیند نہیں آتی. مجھے لگتا تھا پاکستان میں ٹھیک کر دوں. ہر پاکستانی یہی سوچتا ہے. پاکستانی ایک اور چیز بھی سوچتے ہیں, مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. آسان نہیں. یہاں معاملہ بگڑا ہوا ہے, بلکہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. یہاں پہ چیزیں ٹھیک کرنا آسان نہیں. مسئلے کا حل لگتا آسان ہے بڑا مشکل. کسی نے کہا نشہ چھوڑ دو. نشئی کو, میں نشہ نہیں کرتا, نشئی کو بولا نشہ چھوڑ دو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے کہا کیسے چھوڑو, اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. کسی نے بولا چور کو چوری چھوڑ دو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے کہا کیسے چھوڑو. اور بھی پتہ نہیں کتنے ایسے برے فیل کرنے والے لوگ ہیں جن کو انسان کہتا ہے کہ صاحب یہ چھوڑ دو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوتا. It's not that easy. Human beings are not rational. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ کا تعارف تو میں بریک پہ جانے سے پہلے کرا ہی چکا ہوں. میری باتیں تھوڑی جذباتی ہوتی ہیں. آپ کی طرح I am not objective, nor am I backed by statistics. But more of my discussion is based on emotions. میں اس عوام کے لیے پروگرام کرتا ہوں, ورنہ آپ کو پتا ہوگا معیشت کا پروگرام لوگ نہیں دیکھتے. لیکن میں نے معیشت کے پروگرام کو بھی اس طرح کا بنا دیا ہے کہ لوگ دیوانگی سے پروگرام کو دیکھتے بھی ہیں اور توجہ سے باتیں سنتے بھی ہیں. اور اس میں آپ کو اپنا استاد سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ ہی نے معیشت کے اندر ایک جادو سا ڈالا جس کی وجہ سے لوگ اس کی جانب راغب ہوئے. آج پروگرام میں بھی کچھ جادو سا ڈال دیں, بلکہ کوئی جادو کی چھڑی ہمیں دے دیں, معیشت ٹھیک ہو جائے 2021 میں. کوئی جادو کی چھڑی آپ کے پاس ہو تو میرے پاس لوگ بہت ہیں اس کے طلبگار. جی بہت شکریہ. پہلے میں یہ عرض کروں کہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو نیا سال ہے پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے خوشحال کامیاب سال ثابت ہو. یہ دعا ہے. جی میں نے ہاتھ اٹھا لیے. بالکل بہت شکریہ. میں نے ہاتھ اٹھا لیے ساتھی. جی اب ایک دوسری بات اہم جی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آمین کہہ دیجئے پھر آگے. ہاں آمین آمین. میں نے بالکل آمین آمین کہا, دل میں کہتی ہے. جی تو ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے, اس کے بعد میں ایک بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جو مادی وسائل دیے ہیں, جو ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں اور انسانی وسائل ہیں, اس میں کسی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پچھلے چند دہائیوں میں ہم ان جو مادی ہمارے پاس وسائل ہیں اور انسانی وسائل ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے اور اچھی حکمرانی کرتے تو آج ہماری جو جی ڈی پی ہے $300 سے کم نہیں ہوتی بلکہ $1500 ارب ہوتی. نمبر ایک, ہماری برآمدات $23 ارب نہیں ہوتی, $125 ارب ہوتی. اور اگر ایسا ہوتا تو پھر اندازہ لگائیے کہ ہماری فی کس آمدنی کتنی ہوتی, کتنے گنا زیادہ ہوتی, قرضوں کا بوجھ نہیں ہوتا, ہم دنیا میں یہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے, ہماری جو ہے وہ خوشحالی کا دور دورہ ہوتا. اگر یہ سب نہیں ہو سکا اور آج بھی نہیں ہو رہا. نہیں ہم اس تخلیاتی دنیا میں ہی رہتے ہیں جناب, آپ کو پتہ ہی نہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, ہماری اکثریتی آبادی اس تخیلاتی دنیا کے اندر رہتی ہے کہ واقعی میں حالات ٹھیک ہیں, دنیا تڑپ رہی ہے, پاکستان کا نقشہ بنا کر اس پر پورا دن لوگ لوٹتے رہتے ہیں اور ہر وقت پاکستان کے متعلق سوچتے ہیں ہم جن قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں اس کا بینیفٹ ہمیں مل سکتا ہے, مل رہا ہے, اور اسی طرح کی جو فرضی دنیا ہے اس میں رہتے ہیں. اکثریتی پاکستانی اسی میں رہتے ہیں. جیسے وہ آپ کو یاد ہوگا ایک عورت تھی, اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر کہتی تھی بتا آئینہ بتا سب سے خوبصورت کون ہے, آئینہ کہتا تھا تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے سب سے زیادہ خوبصورت. اسی طرح اکثریتی پاکستان یہ سوچتا ہے کہ ہم سب سے بھلے, سب سے آگے, سب سے بہترین ہیں. جی معذرت. اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جس آدمی کی آمدنی $17,000 مہینہ ہے, اگر وہ ایک کمرے کے مکان میں رہتا ہے, 2 بچے ہیں, ایک بیوی ہے, ایک بلب ہے پورے گھر میں اور ایک پنکھا ہے, اور اس گھر میں گوشت نہیں ملتا, کہیں دعوت ہو تو وہاں مل جاتا ہے, تو وہ پیٹ بھر کے اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا,
اگر خدا نخواستہ بیوی بچے یا خود بیمار ہوں تو وہ ان کا علاج نہیں کرا سکتا. سر یہ تو جس ہمارے تکلیف ہاں سے تو وہ گزارا کر رہا ہے. ہمارے ہاں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جمعرات کو نکل کر وہ ڈھول بجاتے ہیں نا، ایسے ڈھول بجا کر ہم بتاتے ہیں کہ کراچی شہر کے اندر ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے. تو مجھے بتائیے پھر آپ کی بات اور اس بات کے درمیان تو تصادم ہو گیا نا. کچھ لوگوں نے گوشت دیکھا تک نہیں، اور ہمارے ہاں یہ ڈسکو ڈانس بند ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے ہاں عید پر سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے ایشیا کی. جی وہ جو سمندر میں جزیرے ہیں، جی آپ جزیروں کی بات کر رہے ہیں. ہاں میں بات کر رہا ہوں کوئی جو ہے نا 15 کروڑ عوام کی. 15 کروڑ عوام ایسے اس ملک میں ہیں میرے حساب سے جن کو بچوں کو پیٹ بھر کے روٹی کیلوریز کے ساتھ نہیں ملتی، جن کو علاج معالجے کی سہولیات میسر نہیں ہیں، جن کے 2 کروڑ 30 لاکھ بچے اسکول ہی نہیں جا رہے، ان کو تعلیم ہی نہیں مل رہی، ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہی نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ ہمارے اثاثہ ہیں. Oh no, یہ excuse me, اثاثہ نہیں ہیں. excuse me, sir, آپ نے کیا بات اٹھا دی؟ 2 کروڑ 30 لاکھ بچہ آپ کے نزدیک ابھی بھی اسکول نہیں جاتا. تو سر وعدہ تو یہ ہوا تھا کہ یہ سب اسکول جائیں گے اور ہمارے ذمہ دار رہنما اور رہبر جو ہیں وہ ان کی انگلی پکڑ کر انہیں اسکول لے کر جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ اسکول نہیں جاتے. یہ کیا تماشا ہے؟ جی نہیں، مگر وہ تو وعدے کی تو اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے 25 الف کی. آئین پاکستان کی شق 25 الف میں یہ لکھا ہے کہ ایک خاص عمر تک 16 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں 6 سال سے 16 سال تک جی جی ان کو لازمی مفت تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو پیسہ لوٹ کے باہر بھیج رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو اسمگلنگ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری ریاست کی ہے. تو اگر میرے یہ بچے اسکول نہیں جا رہے اور میں اس کے بعد آپ سے کی خدمت میں یہ عرض کروں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں جی جی کہ جو کچھ ہم تعلیم میں لوکیٹ کر رہے ہیں اس میں خدا نہ خواستہ 2075 تک اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہر بچہ 25 الف کی شق کے تحت اسکول جا رہا ہوگا. نمبر 1. خدا نہ خواستہ 2075 تک اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں عوام کو علاج معالجے کی مناسب سہولیات میسر ہوں گی. 2075 تک اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی فی کس آمدنی جو ہے وہ OECD ممالک کے برابر ہوگی 2075 تک. اور اس صدی کے آخر تک اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ پاکستان سے سودی معیشت کا خاتمہ ہو. ہم ایک سال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے صدی پوری گزار دی. ہم تو 1 سال کی وجہ سے پریشان تھے. آپ نے بتا دیا کہ مسائل کا حل اگر اسی ڈگر پر چلتے رہے تو اس صدی میں پورا نہیں ہوگا، مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو سر یہ پھر ٹھیک کریں گے کس طرح؟ نہیں، آپ نے امید کی کرن آپ نے روشن کر دی ہے. آپ کی جملے سے یہ مطلب نکل رہا ہے اگر عوام یہ ذمہ داریاں محسوس کریں کہ میرے ملک کے پاس وسائل ہیں، میں محروم ہوں، وہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں، وہ جلسوں میں جا کے زندہ باد کے نعرے نہ لگائیں، وہاں سے ایک کرسی اٹھا کے لے جا کے اور گھر میں جا کے بیوی بچوں کو مارنے کی حرکتیں بند کریں، پریس کلب میں مظاہرہ کریں، آپ پروگرام کرنے کے بجائے وہاں جا کے ریکارڈ کریں اور قوم کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالیں. یہ سب چیزیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس عوام کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ بات سنتے تو ہیں، آپ کی بات بھی ابھی سن رہے ہیں، ہاں بھی کر رہے ہیں، لیکن جب یہ جلسے میں جائیں گے وہاں پہ بریانی کی دیگ کھلے گی تو یہ سب بھول جائیں گے. آپ کی بتائی ساری باتیں ان کے لیے ایک اجنبی کی گفتگو ہوگی. اب ان لوگوں کو کس طرح سمجھائیں؟ آپ سمجھیں، سب لوگ دیکھنے والے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بتا رہے ہیں کہ نعروں، وعدوں، دعووں کی تو بات اپنی جگہ رہی، لیکن جب وہاں اپنے سیاسی قائدین کے پاس جائیں تو ان سے معیشت کے متعلق پوچھیں، بولیں اپنے رستے، اپنے طریقے بدلو. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، جو بات آپ نے کی اس سے تو میں نے کچھ اور ہی اخذ کر لیا. بات کچھ ایسی ہے کہ جو بوجھ آپ نے عوام کے کاندھوں پر ڈال دیا. اب تھوڑی میں اور آپ وہ بحث کرتے ہیں جو کہ ایک بہت اعلیٰ سطح کی بحث ہوتی ہے. ظاہری بات ہے بہت سارے لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی. بات یہ کہ سر یہاں پر اس ملک کے اندر آپ نے بھی، میں نے بھی،
آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انقلاب کی بڑی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم معاشی انقلاب لے آئیں گے, کوئی کہتا ہے ہم تبدیلی لے آئیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ فرانس کا انقلاب ہو یا دنیا کے اندر جو دیگر انقلاب ہوں, وہ عوام نہیں لائی, بلکہ پڑھے لکھے لوگ, انٹلیکچوئل سوسائٹی کے ایسے لوگ جو کہ شاید اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہوں, ایون کہ رولنگ کلاس سے بلانگ کرتے ہوں, لیکن وہ صاحب نظر ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت اور ان کے ملک کی ترقی اس چیز میں ہے کہ وہ اپنے رستے بدلیں, اپنے اتوار بدلیں. تو مجھے یہ بتائیں, کیا ہمارے ملک کی انٹیلیجنشیا, ہمارے ملک کے انٹلیکچوئلز یہ تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ تو فرانس میں رہے بھی ہیں, کہ فرانس کا انقلاب جاہل عوام نہیں لائی تھی, بلکہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ لائے تھے. پیچھے ضرور سمندر عوام کا تھا, لیکن سامنے جو لوگ تھے وہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ تھے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, انٹلیکچوئلز تو تیار نہیں ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکٹرانک میڈیا اپنی یہ ذمہ داری لے کہ عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں, کچھ اعداد و شمار, کچھ حقائق بتائیں, مگر ان کے ریڈار پر اکنامک ہے ہی نہیں, اکنامکس ہی نہیں ہے ہی نہیں, تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. میں چونکہ آپ کے پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے تو میں پہلے 3-4 فیگرز دے دوں, چونکہ آپ نے عوام کی بات کی تھی, ان کو یہ پتا ہو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. پہلی فیگر, پچھلے اگر آپ دیکھیں 7 برسوں میں 190 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ پاکستان نے اٹھایا. وہ ملک جو 500 ملین ڈالر کے لیے گھٹنوں کے بل جاتا ہے, وہ 190 یا 200 ارب ڈالر اس نے تجارتی خسارہ دکھایا. یہ تجارتی خسارے کی بات ہی نہیں کرتے. 140 ارب ڈالر کی جو تفصیلات آئیں, وہ 140 ارب ڈالر کا بڑا حصہ اگر سرمایہ کاری پہ جاتا تو ہمارے ملک کی معیشت جو ہے 8 سے 10% گرو کرتی, لوگوں کو روزگار ملتا. انہوں نے کیا کھیل کیا, برآمدات کو گرنے دیا اور 140 ارب ڈالر کو تجارتی خسارے کو کم کر کے کہا جی ہمارا 59 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو اتنا زیادہ نہیں ہے. اب یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے بھائی, اس پیسے کو تو آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی کبھی بات نہیں سنتے. صبح شام ہمارے کان سک گئے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, فاضل ہو گیا. ارے بھائی تجارتی خسارہ ہوتا ہے. بھائی کہہ رہے ہیں معیشت دانوں تک نے تسلیم کر لیا کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر کے دکھا دیا اور ہم جو ہیں وہ ابو دا واٹر ہیں, اور یہ تاریخ میں کبھی کبھی ہوا ہے اور ہمارے دور میں یہ ہو گیا. اب میں دوسری بات پہلے ہی کہہ دوں, اگر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے تجارتی خسارے کو یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کہہ لیں, کب 19 ارب ڈالر سے 3 ارب ڈالر پہ لایا گیا, اس کے بعد تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کس کے دماغ کا فیصلہ تھا کہ ملک کی معیشت کو چوک کر دو, ملک کی دکان کو بند کر دو اور کہو کہ جی میری دکان تو بند ہو گئی, بجلی کا خرچہ بھی بچ گیا, تنخواہ بھی بچ گئی. یہ بجٹ میں لکھا تھا کہ 2020 میں 3% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, انہوں نے 1% کر دیا. اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. نمبر ایک میں نے آپ کو فیگر بتا دی کہ 190 ارب ڈالر 140 ارب ڈالر ریمیٹنس ہے, اس کو انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیا. میں دوسری فیگر دے رہا ہوں, کرپشن, بدعنوانی, ٹیکس کی چوری, حکومتی شعبوں کے ناقص کارکردگی, خراب طرز حکمرانی, اس سے 25 ارب روپیہ روزانہ یا 9,200 ارب روپیہ سالانہ کا نقصان پاکستان کی معیشت کو پہنچ رہا ہے. نمبر 2. اب نمبر 3 میں آپ کو بتا دوں, 165 ارب ڈالر پچھلے 27 برسوں میں چوری کے پیسے کا, جائز پیسے کا, ناجائز پیسے کا ڈالر خرید کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرایا, باہر چلا گیا. 165 ارب ڈالر. آج ہم روتے ہیں کہ جی میرے ملک میں 114 ارب ڈالر کا قرضہ ہے, ہم تباہ ہو گئے. ارے بھائی قرضہ ہے, لیکن اگر آپ یہ 165 ارب ڈالر نہیں بیچتے تو یہ قرضہ نہیں ہوتا. تو یہ قانون کیا انہوں نے, یہ حکومت بدلنے کے لیے تیار ہے؟ یہ میرا تیسرا بات ہے. چوتھی بات یہ ہے, اس حکومت کے دور میں اسٹیٹ بینک نے روپے کی قدر جس تیز رفتاری سے گرائی اس کا کوئی جواز نہیں تھا, اور شرح سود کو جس تیز رفتاری سے بڑھایا, ان دونوں اقدامات سے معیشت کو 6,000 ارب روپیہ کا جھٹکا لگا. کیا کوئی تحقیقات ہوگی کہ بھئی آپ نے شرح سود کیوں گرایا, بڑھایا, اور یہ روپے کو کیوں گرایا؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے امپورٹ کے ساتھ.
اب چوتھی بات میں بتا دوں، گورنر اسٹیٹ بینک نے ابھی کہا ہے، رپورٹ میں لکھا ہے کہ کورونا جب آیا تو دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے شرح سود میں ہم نے کمی کی. میرا ان سے سوال ہے کیا خدا نخواستہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ تباہی آئی تھی؟ دنیا میں سب سے زیادہ شرح سود کو گرایا اس حکومت نے تاکہ لوگوں کو قرضے دیں، طاقتور طبقوں کو ان کے لیے سپورٹ لیں، اور کھاتے داروں سے 600 ارب روپے ایک سال میں کھینچ لیا. تو یہ جو روپے انہوں نے گرایا سب سے تیز رفتاری سے دنیا میں. اچھا، تو ان سے تو پوچھا جائے کہ اتنا کیوں گرا. ایک چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھنی تھی، آپ ماہر معاشیات ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ قومی بچتیں ہمیں بڑھانی ہیں. آپ نے پروگرام میں بہت مرتبہ یہ بات بتائی کہ قومی بچتیں بڑھانے سے ہی قومی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سائنسی فیکٹ ہے. مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ 15% منافع کے اوپر لاگو ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ فائلر ہیں، ہاں، اور وہ لوگ جو کہ نان فائلر ہیں ان پہ 30% ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہے منافع پہ. یہ ان کی بچتوں پر ٹیکس ہے. تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی سر کہ یہ بچتوں پر ٹیکس لگا کے کون سا سائنسی اصول یہ کہتا ہے کہ قومی بچتوں پر ٹیکس لگا کر ہم جو ہے ملک کی قومی سرمایہ کاری میں اضافہ کر سکتے ہیں، بلکہ ٹیکس نظام کے اندر لے جا کر تو لیکیج زیادہ ہے. اگر وہ بچتوں کے ذریعے سرمایہ کاری کی طرف آئے تو فائدہ زیادہ ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ سائنسی طور پر بتائیں. دیکھیے، آپ نے تو بالکل صحیح بات کر لی. میرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت قومی بچت اسکیموں میں ہے، بینکوں میں آپ دیکھ لیں، جو شرح منافع ہے وہ شرح ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کم ہے. اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کم آپ منافع دے رہے ہیں تو وہ کوئی پاگل ہے جو بچتیں کریں گے؟ اس کا اردو میں کہتے ہیں کہ استحصال ہے. اور ہمارا آرٹیکل 3 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت ریاست استحصال کو روکے گی. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر بینک میں مثال کے طور پر بچتیں آپ کرتے ہیں تو 5.5% اس وقت منافع مل رہا ہے، جس پر آپ نے کہا اگر فائلر ہے تو 15% اس پر سے ٹیکس کٹ گیا، تو 5.5% سے بھی. اور آپ کا انفلیشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ 8% سے زیادہ ہے. تو 2.5% منفی منافع دے رہے ہیں، اور منفی منافع استحصال کے زمرے میں آتا ہے. قانون کی خلاف ورزی ہے. بینکنگ کمپنی آرڈیننس 26A(4) اور 40A کی خلاف ورزی ہے. آئین کی شق 3 کی خلاف ورزی ہے. تو آپ قانون توڑ کے بچتوں کو گرا رہے ہیں، غریب کو کچل رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے قرضہ لینے والے ہیں ان کو آپ نہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اتنے اہم معاشی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں ہر سطح پر، کیا ان کو ہماری معیشت کی کتاب کا یہ اصول نہیں پتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک معاشی اصول طے ہے، اس کو کافی سالوں سے ریکگنائز کیا گیا ہے. آخر ہمارے یہ معیشت دان چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. دیکھیے، اس کی وجہ ہے، آپ جب تک یہ بات آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمارے ملک میں پالیسیاں مافیا، اس کو اشرافیہ کہہ لیں، طاقتور طبقے کہہ لیں، جو حکومت جن کی سپورٹ سے چلتی ہے، ان کے مفاد میں ان کے مطالبات پر بنائی جاتی ہے، معیشت کے لیے نہیں بنائی جاتی. خدا کے لیے آپ سمجھ لیں، ہماری معاشی پالیسیاں طاقتور مافیا کے دباؤ پر، ان کے مفاد میں، ان کے اشارے پر، ان کو خوش کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. اس کا ثبوت 2 میں ابھی پیش کرتا ہوں. ابھی آپ نے کہا جی 15% اگر آپ کی تنخواہ سے جو آپ کی تنخواہ ملتی ہے اس پر آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بعد جو بچت ہوتی ہے اس کو بینک میں جمع کرتے ہیں تو منافع میں 15% ہے. جس نے رشوت لے کے، اسمگلنگ کر کے بنگلہ بنایا، پراپرٹی بنائی، اس پر 1.5% پہ آپ نے معاف کر دیا. ایک بات تو یہ 1.5% چوروں کے لیے اور 15% اس آدمی کے لیے جو بچتیں کر رہا ہے، تو یہ تو ظلم اور استحصال کی مثال ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی باہر لوٹی دولت آپ لے جائیں، واپس مت لائیں، یہاں روپیز میں ٹیکس دے دیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیے، آپ اتنے بڑے پروگرام کرتے ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. کسی آدمی نے یا کسی ادارے نے یہ مطالبہ کیا تھا، کسی نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں نے لوٹی ہوئی دولت باہر بھیجی ہے، وہ یہ مطالبہ تو کر رہے تھے ہمیں یہاں لانے دیں معمولی ٹیکس پر. یہ کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ اس پیسے کو باہر رہنے دیں. یہ جو اسکیم آئی ٹیکس ایمنسٹی، اس میں لکھا پیسہ باہر ہی رکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مافیا کے 2 مطالبات ہیں، ایک وہ جو پبلکلی کرتے ہیں، ایک جو آپ سے پرائیویٹلی کرتے ہیں. کیا اپوزیشن بھی پرائیویٹلی کچھ نہیں؟ اسی بات پر پروگرام کا وہ تو کرتے ہیں، لیکن آپ کو اگلے پروگرام کے لیے موضوع دے دیتا ہوں. کیا اسی طرح اپوزیشن بھی پبلکلی کوئی اور بات کرتی ہے اور
پیچھے جا کر کوئی اور بات کرتی ہے، اور کیا اس کا تعلق بھی معیشت سے؟ سب ملے ہوئے ہیں، اندر سے ملے ہوئے ہیں، اچھا، اندر سے گٹھ جوڑ ہے. اس کے بارے میں ہماری بات ہونی چاہیے. آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کے ساتھ اس پر پروگرام کریں گے. ناظرین، we wait for your messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.